हाँ जी, ये इब्न नातूर, ये इलिया में यानी पादरी थे, इनके मजहबी पेशवा थे। और ये अबू सुफियान ने जो वाकया बयान किया है, क्योंकि इब्न नातूर ने इसका ततीमा बयान किया, उसको साथ जिक्र कर दिया। हाँ, हाँ, देखो, एक मिनट जी। काबुल इल्म। जी। जी, ये इब्न नातूर ये इनके मजहबी पेशवा थे। और इनका वाकया क्योंकि हिरकल के इसी वाक़े के साथ यानी उसके ततीमे के तौर पे आता है, तो इमाम जोहरी ने इस वाक़े को साथ नकल कर दिया है। हालांकि ये अबू सुफियान का बयान नहीं है, गोया कि इस रिवायत का ये हिस्सा नहीं है। तो इस वाक़े की बुनियाद पे यानी आखिर में जब हम देखेंगे कि हिरकल ने अपने जो दरबारी थे उनके ऊपर इस्लाम पेश किया, उनको कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सल्तनत कायम रहे, तो तुम्हें चाहिए कि इस नबी के हाथ पर बैत कर लो, ईमान ले आओ। इससे उसके जो दरबारी थे वो ऐसे भागे जैसे कि वहशी जानवर भागते हैं। वो दरवाजों की तरफ भागे। उनसे बात करने से पहले इसने दरवाजे बंद करवा लिए थे। तो फिर इसने जब देखा कि ये बात मानने वाले नहीं है, तो फिर उसने ये कहा कि मैं तो तुम्हारा ईमान चेक कर रहा था कि तुम अपने ईमान पर पुख्ता हो कि नहीं। गोया कि वो दावत जो इसने पेश की थी, उस दावत का खुद ही रद्द कर दिया। तो इस वाक़े की बुनियाद पे हिरकल के ईमान पर जो बहस होती है, उसमें कहा जाता है कि इसने क्योंकि रद्द कर दिया था बाद में अपने इस अमल की वजह से, तो इसलिए ये मोमिन नहीं है। लेकिन ऊपर वाली जो रिवायत है, जो अबू सुफियान की रिवायत है, उस रिवायत में इसका तज़किरा नहीं है। अगर सिर्फ उतनी ही रिवायत को देखा जाए, तो इससे ये साबित नहीं होता कि उसके दिल के अंदर जो इज़ान, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो यकीन पैदा हुआ था, जिसका उसने इजहार भी किया यहाँ पे कि फसयमलिकु मौजिया कदमैया हातैनी। और उसने ये कहा, फलौ अन्नी आलमु अन्नी अखलुसु इलैहि, अगर मुझे ये पता चलता कि मैं उन तक जा सकता हूँ, लतजश्शमतु लिकाहु व लौ कुन्तु इंदहु लगस्सलतु अन कदमिही। अब ये जो अकीदत का इजहार है, अब इस रिवायत में इमाम जोहरी ने जो अबू सुफियान की रिवायत है उसमें इसका रद्द नहीं है, इसका अक्स नहीं है। तो अगर इतनी ही रिवायत देखा जाए, तो फिर कम अज कम उसके दिल के अंदर तस्दीक कल्बी वो मौजूद थी। अब यहाँ पे बहस होती है वर्का बिन नौफल के बारे में भी और हिरकल के बारे में भी, कि ये कम अज कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तौर पर नबूवत के तो कायल हो चुके थे। तो क्या दिली तौर पे नबूवत का कायल हो जाना इनके लिए, इनके ईमान के लिए काफी था? तो वर्का बिन नौफल के बारे में तो ये बहस है कि उनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना दावत नहीं मिला और उनका इंतकाल हो गया। उनके बारे में ये कि उन्होंने आप वसल्लम को पहचान लिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा और वो असहाब ईमान में से अल्लाह ताला उनके साथ मुआमला करेगा। लेकिन हिरकल के बारे में ये जो अगली रिवायत है, इब्न नातूर वाला वाकया, इस वाक़े की वजह से ये कहा जाता है कि इसने क्योंकि रद्द कर दिया था आखिर में, तो इसलिए वो तस्दीक कल्बी के साथ दुनिया से रुखसत नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये बहस मौजूद है, और ये बहस इसी वजह से मौजूद है कि ये वाकया अबू सुफियान की रिवायत का हिस्सा नहीं है। ये इमाम ज़ुहरी ने इस वाक़े को इस वाक़े के साथ मुनासबत की वजह से साथ जिक्र कर दिया है।
तो इसका तर्जमा देख लें। वकान अमरुन नातूर साहिबु इलिया व हिरकला, ये इलिया के कोई ओहदेदार थे, मजहबी पेशवा थे, और हिरकल के ये साथी थे। सुकुफन अला नसार शाम, शाम के नसारा पर ये सुकुफ थे। सुकुफ इनके मजहबी ओहदा है। इनके इनके यहाँ दर्जात हैं, पादरी के फिर पोप वगैरह तक ये काफी सारे दर्जात हैं, उसमें एक सुकुफ भी आता है। तो ये सुकुफ के ओहदे ओहदे के मजहबी पेशवा थे। युहद्दिसु, वो बयान करते हैं। अब वो किनको बयान करते हैं? तो ये कहा जाता है कि इमाम ज़ुहरी की एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि इमाम ज़ुहरी की इनसे मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात का अगर जमाना देखा जाए, तो इमाम ज़ुहरी का जमाना देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी जरिए से इमाम ज़ुहरी तक ये बात पहुंची और उन्होंने आगे इस रिवायत का हिस्सा इसे बनाया। युहद्दिसु, वो बयान करते हैं, अन्ना हिरकला हीना कदिमा इलिया, जब हिरकल इलिया आया, असबह यौमन खबीसन नफ्स, एक दिन सुबह के वक्त वो जरा तंग दिल था। खबीसन नफ्स यानी वो उसकी तबीयत में इंशिराह नहीं था, इनकिबास था। फ़काला बाजू बतारिकती, उसके बाज जो बतारिका थे, यानी उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उन्होंने कहा कदिस्तन करना है तक, हमें आज आपकी हालत ये अच्छी नहीं लग रही। इस्तन करना हम इसको अजनबी समझ रहे हैं, यानी ये अच्छी मालूम नहीं होती। काल इब्न नातूर, इब्न नातूर कहते हैं, वकाना हिरकल हज़्ज़ाअन, हिरकल भी ये साहिब इल्म आदमी था, और जो नुजूम का इल्म है, इल्मुन नुजूम में वो काफी माहिर था। यंजुरु फिन नुजूम, वो सितारों का इल्म जानता था और उसमें यानी सितारों में देखा करता था। फ़क़ाल लहुम हीना सअलूहु, जब उन्होंने इनसे पूछा तो उसने कहा, इन्नी रअयतु लैलता हीना नज़रतु फिन नुजूमी मलिकल खितानी कद ज़हरा, ये मलिकल खितान कोई सितारा था। वो कहता है कि रात के वक्त जब मैंने सितारों की तरफ देखा तो मैंने इस सितारे को देखा जो जाहिर हुआ। अच्छा, फमन यख्ततिनु मिन हादिहिल उम्मा, कहते हैं कि इस कौम में जो खतना करने वाली कौम है वो कौन सी है? तो कालू, उन्होंने जवाब दिया, लैसा यख्ततिनु इल्लल यहूद, यहूद खतना करते हैं। फला युहिम्मन्नका शअनुहुम, तो यहूद की हालत उस वक्त ये थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें उनकी हालत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनकी हालत तुम्हें फिक्र में ना डाले, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वक्तुब इला मदाइनी मुल्की का फयक्तुलू मन फीहिम मिनल यहूद, उन्होंने कहा कि यहूद तो ऐसे कमजोर हैं उस वक्त कि तुम अपने मदाइन, मदीने के जो सरबराह हैं अपने शहरों के, उनकी तरफ एक खत लिखो। फयक्तुलू मन फीहिम मिनल यहूद, तो यहूद में से उनमें जो भी बसता होगा उसको कत्ल कर देंगे। तो अगर यहूद का मसला है तो उनको तो हम ऐसे निपट सकते हैं। फबैनमा हुम अला अमरिहिम उतिया हिरक्लु बिरजुलिन अरसला बिही मलिक गस्सान युखबिरु अन खबरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि वो अभी इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, बैनमा हुम अला अमरिहिम, तो एक आदमी हिरकल के पास लाया गया जिसको गस्सान के वजीर गवर्नर ने भेजा था, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई खबर दे रहा था। फलम्मस्तखबरहु हिरकल, हिरकल ने जब उससे पूछा कि क्या खबर है, तो काला, तो उसने कहा, इजहबू फंजुरू अमुख्ततिनुन हुआ अमला, तो उसने कहा कि जाओ देखो कि उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ। फनजरू इलैहि फहद्दसूहु अन्नहु मुख्ततिन, देखा उन्होंने और बताया कि हाँ ये खतना यानी इसका भी खतना हुआ है। फसालहु अनिल अरब, उसने उस आदमी से अरब के बारे में पूछा कि वो खतना करते हैं कि नहीं। हम यख्ततिनून, उसने कहा कि हाँ करते हैं। फकाला हिरकल, तो हिरकल ने कहा, हादा मालिक हादिहिल उम्मा, तो इस उम्मत का हादा मुल्क हादिहिल उम्मा कद ज़हरा, तो ये बादशाहत है, ये गोया के सल्तनत है इस उम्मत की जो कि जाहिर हो चुकी। सुम्मा कतबा हिरकल इला साहिबिन लहू बिरूमिया, रूमिया इलाके में उसका एक मातहत था, उसकी तरफ उसने ये खत लिखा। वकाना नजीरुहु फिल इल्म, और उस
یعنی ماتحت یہ اپنی مثال آپ تھا علم میں، یعنی بڑا صاحب علم آدمی تھا، اس کی طرف یہ سارا معاملہ بھیجا۔ مسارا ہلکلو الى حمص، وہ حمص پہنچا، فلم یرم حمصا حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، تو وہ ابھی حمص پہنچا ہی تھا، یعنی تو اس کے پاس اپنے اس ماتحت کی، اس ساتھی کی کا خط آیا، یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، وہ یعنی خط موافقت کر رہا تھا ہرقل کی رائے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر، اور اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ فآذن ہرقل لعظماء الروم فی تذکرۃ لہ بحمص، تو ہرقل نے اپنے روم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اپنے ایک محل میں، حمص کے اندر ایک محل میں اکٹھا کیا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، اس نے حکم دیا اور سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم اطلع، پھر وہ سامنے ظاہر ہوا ان کے، فقال، اور کہا، یا معاشر الروم، اے روم والو، هل لکم من فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی، تو کیا تمہیں اس بات میں کوئی دلچسپی ہے، یعنی کامیابی اور ہدایت میں، اور اس بات میں کہ تمہاری یہ بادشاہت مضبوط ہو جائے، تمہاری یہ سلطنت، یسبت ملککم، تمہاری یہ سلطنت مضبوط ہو جائے، قائم رہے، تو پھر تم کیا کرو، فتبایعوا هذا النبی، تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ فحاسوا حیثۃ حمر الوحشی الی الابواب، تو وہ بھاگے، وحشی گدوں کی طرح بھاگنا، الی الابواب دروازوں کی طرف، فوجدوها قد غلقت، وہ تو بند تھے۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم وآئس من الایمان، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نفرت کر رہے ہیں اور وہ ایمان سے ان کے مایوس ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، قال، تو پھر اس نے پینترا بدلا، ردوہم علیہ، ان کو میری طرف واپس لوٹاؤ، یعنی میرے پاس واپس لاؤ انہیں، اور کہا، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، میں نے ابھی جو بات تم سے کہی ہے، آنفن، ابھی ابھی، تو میں آزما رہا تھا، امتحان دے رہا تھا، اختبر، یہ امتحان دینے کے معنی میں اختبار، تمہارا اپنے دین پر تمہاری شدت کا امتحان لے رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ فقد رأیت، تو میں نے دیکھ لی ہے، میں نے چیک کر لیا تم بڑے پکے ایمان والے ہو۔ تو پھر فسجدوا لہ، انہوں نے اس کو سجدہ کیا، یعنی اس کی طرف واپس پلٹے، ورضوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔ فکانا ذالک آخر شأن ہرقل، تو یہ آخری حالت تھی ہرقل کی، یعنی ایمان، گویا کہ وہ نبی کو پہچان چکا تھا یہ ساری تحقیق کے بعد، لیکن اس نے ایمان پیش بھی کیا، جب ایمان سے ان کی نفرت دیکھی تو اس نے ایمان کا گویا کہ انکار کر۔ تو یہ واقعہ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، تو اس کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر یہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ابو سفیان کے بیان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان کے اس تاریخی بیان کو امام زہری نے مزید وضاحت کے ساتھ ابن الناطور کی روایت، گویا کہ ان سے کسی طریقے سے یہ روایت ان تک پہنچی ہے اور اس کو اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہاں جی، اس پر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بتائیں۔ کسی کے ذہن میں استاد کوئی جی سوال آ رہا ہو؟ جی یہ جو اس نے جی، مولانا سوال اطہر صاحب۔ کیا، یہ اپنے استاد یہ جو سوال اس نے کیا ہے اپنے وزیروں مشیروں سے کیا ہے یا عام عوام سے کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو، جی جی آواز نہیں آئی استاد جی؟ جی جی، آواز آ رہی ہے، فرمائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پر پہلے حکومت کرتے تھے، تو یہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عوام کی بنیاد پر جس طرح سے جمہوریت ہوتی ہے، اگر طاقت کی بنیاد پر ہوتا تو یہ خود بدلتا تو اسے نے طاقت کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سوال تو اس نے اپنے وزیروں، اپنے جو یعنی سرکردہ لوگ تھے
उन्हीं से किया, उनको जमा करके। आम आवाम में इसने इस बात का इजहार नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले आप अपने जो आपके दस्तो बाजू होते हैं हुकूमत में, आप उन्हीं को कायल करते हैं। अवाम की बारी तो बहुत बाद में आती है, अवाम से तो कई मामलात में पूछा भी नहीं जाता। तो सवाल उसने अपने करीब के जो बड़े बड़े लोग थे उनसे ही किया। दूसरा, ये जो आपने महसूस किया है कि वो ताकत की बुनियाद पे, तो ताकत कहाँ से आती है? ताकत भी तो यही वजीर मुशीर ही उसे फराहम करते हैं। अगर उसके वज़रा यही उसके साथ ना हो, तो उसने ताकत सिर्फ फौज नहीं होती। फौज भी तो किसी चीज से बनती है ना। तो ये फौज हमारे यहाँ अगरचे सिर्फ फौज ताकत है लेकिन बाकी जो मामलात हैं उसमें सिर्फ फौज ताकत नहीं होती। उसमें असल ताकत ये जो सरकर्दा लोग हैं कौम के, वही होते हैं। तो हमारी खिलाफत भी उस वक़्त तक कायम नहीं होती जब तक कि खलीफा की बैत अहले हल्लो अकद ना कर लें। तो आम अवाम से बैत की बारी बाद में आती है, पहले अहले हल्लो अकद, यानी जो सरकर्दा लोग होते हैं किसी भी सोसाइटी के, मुआशरे के, वो बैत करते हैं। जब वो किसी को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली अवाम भी उसके साथ यानी अपने बैत का, अपनी वफादारी का इजहार करते हैं। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, हमेशा ऐसी ही रही है हुकूमतों की सूरत हाल। अ, अगर अपनी ताकत सिर्फ वो अपने दस्तो बाजू पे होता, यानी इतना ताकतवर था कि सारे मुल्क को खुद ही संभाल लेता अकेला ही, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ जी, मौलाना अतर साहब। जी ठीक हो गया उस्ताद जी, समझ आ गई। एक्सक्यूज मी सर, ये जी जो इब्ने नातूर थे ये खुद वहां पे मौजूद थे? हाँ, इब्नुन नातूर ने तो खुद ये रिवायत की है ना। वो हिरकल के साथ गोया कि खुद मौजूद थे, और ये सारा वाकया फिर उन्हीं के जरिए इमाम जोहरी तक पहुंचा है। तो इन्होंने बीच में से हजरत अच्छा अबू जी। सुफियान वाला वो स्किप कर दिया? जी, क्या क्या बताया आपने? हम हजरत अबू सुफियान के साथ, मैं कह रही हूँ जो हजरत अबू सुफियान के साथ बातचीत हुई थी हिरकल की, वो इन्होंने स्किप कर दिया इब्ने नातूर? हाँ नहीं, देखें, इब्ने इब्ने नातूर को नहीं पता था वो सारे के अबू सुफियान के साथ भी बात हुई है। ये इब्ने नातूर अपना वाकया बयान कर रहे हैं। गोया कि ये दो वाकयात हैं, एक अबू सुफियान की मुलाकात का, वो अबू सुफियान ने खुद बयान कर दिया। दूसरा इब्नुन नातूर का। इब्नुन नातूर ने जो ये सारी चीजें देखी कि वो हिरकल जगह जगह पे आप सल्लम की नबूवत के बारे में तहकीक करता फिर रहा है, खुद भी वो बहुत सारी चीजें देख रहा है क्योंकि वो साहिब इल्म आदमी था। इब्नुन नातूर ने वो बयान किया। ये दोनों दो मुख्तलिफ वाकयात हैं। तो उनको जी सर। मुनासिबत की वजह से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियान में अबू सुफियान वाले वाक़े में भी और इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरकल के सामने जो इमेज, जो तज़किरा था, वो मौजूद था। तो इमाम ज़ोहरी ने इन दोनों को जमा कर दिया। हाँ जी, वाज़ेह हुआ। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सर एक किताबुल सवाल है। ईमान। जी जी जी, डॉक्टर साहब। इमाम जोहरी और इब्न नातूर का अगर ज़माना एक नहीं है तो इनके बीच में कौन सा ज़माना है यानी कि मिसिंग है? और दूसरी ये कि इमाम बुखारी ने, मतलब अगर ये मिसिंग है चेन, तो फिर इस वाक़े की सनद या सेहत तो उस तरह से नहीं है जिस तरह ऊपर मतन की सेहत है। जी जी, बिल्कुल ये सवाल तो है। ये इस और किताब में शामिल कर दिया। किताब में शामिल कर दिया, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठीक है। देखें, इमाम बुखारी इस वाक़े को रिवायत कर रहे हैं अबुल जम्मान अल हकम इब्न नाफे, ये गोया के इसके इमाम बुखारी के शेख हैं। और इमाम जोहरी ने इसको रिवायत किया, और ये इमाम जोहरी ने जब रिवायत किया तो इस इब्न नातूर के वाक़े समेत रिवायत किया। अबू सुफियान की रिवायत और इसको मिला के रिवायत किया इमाम जोहरी ने।
اب آگے شعیب نے اس کو ایسے ہی آگے روایت کر دیا، اور حکم بن نافع نے بھی آگے امام بخاری کو ایسے ہی روایت کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زہری نے جب روایت کیا ہے تو اس کے بعد والی سند یہ ٹھیک تھی۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اصلاً امام زہری کو مدار بنا کے جو آگے والی سند ہے اس کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے، اور جو ابو سفیان کا واقعہ ہے وہ تو پورے کا پورا عبید اللہ بن عبداللہ اور عتبہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، امام زہری تک یہ روایت پوری ہے۔ لیکن ابن الناطور کے واقعے کی یہ امام زہری کی ایڈیشن ہے، اور امام زہری کے بعد کی جو روایت ہے آگے جو دو استاد ہیں، دو شیوخ ہیں، انہوں نے اس واقعے سمیت روایت کیا ہے، تو امام بخاری نے بھی اس کو اس لیے آگے اس واقعے سمیت روایت کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ والا واقعہ جو ہے وہ امام زہری نے کہا ہے، اور اس کی چین آگے نہیں ملتی ہے۔ ہاں آگے والی چین ظاہر ٹھیک ہے۔ ہے زمانی فرق ہے۔ جی جی، تو اس میں ابن الناطور کے ساتھ امام زہری کی ملاقات کے بارے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی ہمیں کلو مل جائے۔ ایک جگہ پہ ملا ہے جی ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی فلاں علاقے میں، ایلیا کے ہی کسی بیت المقدس وغیرہ کے علاقے میں، لیکن اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی ملتا ہے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا۔ مولانا اطہر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے آخری 100 سال دور کیا، اس میں دور پورے 2 سال ہیں یا صرف رمضان کا مہینہ ہے؟ نہیں نہیں، صرف رمضان کا مہینہ، تو آخری 2 سال نہیں بلکہ رمضان کے ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دور کیا کرتے تھے۔ آخری سال میں جب آپ کی انتقال کا وقت تھا، جو سال، اس میں آپ نے ایک رمضان میں 2 دفعہ دور کیا، وہ دور رمضان میں تھا، پورے سال میں یہ دور نہیں چلتا تھا۔ اچھا جی، اس پہ مزید بات اگر کسی کے ذہن میں آئے تو ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے، لیکن آج ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے، کتاب الایمان۔ تو امام بخاری نے اس پہ جو پہلا باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اس باب کے ٹائٹل میں جو نصوص ذکر کی ہیں یہ ایک بحث کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ بحث کیا تھی؟ ہمارے متقدمین میں بالکل ابتدا میں جو صدیاں تھیں اس میں یہ بحث پیدا ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی، ایمان کی بحث، ایمان کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان، ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کی تعریف کرتے ہوئے پھر جو محدثین، فقہا اور ہمارے کلامی مکاتب فکر ہیں ان میں اختلاف ہوا۔ اس میں اختلاف پہلا یہ تھا کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، یعنی جو اس کو ہم ایک اس میں کمپائل کریں اگر کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں جو پہلی بحث بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ اب مرکب اور بسیط کا کیا مطلب ہے؟ مرکب کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزوں سے مل کے ایمان بنتا ہے، اور بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کچھ چیزوں سے مل کر نہیں بنتا، بلکہ یہ صرف ایک چیز کو ہی ہم ایمان کہتے ہیں۔ اگر ایمان کے مختلف اجزاء ہوں گے تو وہ مختلف چیزوں سے مل کر بنے گا، وہ مرکب ہوگا، کمپاؤنڈ ہوگا۔ اگر وہ ایک چیز کو ہی ہم ایمان کہتے ہیں تو وہ پھر بسیط ہوگا۔ تو ایمان کی سب سے پہلی جو ہم ٹائٹل جس کو کہتے ہیں بحث کا، وہ بسیط اور مرکب ہونے میں اختلاف۔ اچھا، اور اسی اختلاف پر آگے ایک اور اختلاف مبنی ہے، مبنی آپ اس پہ کہہ لیں یا پھر نصوص پہ کہیں، نصوص پہ مبنی ہے لیکن تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو نفس ایمان ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان بسیط ہے، وہ ایک چیز سے ہی بنا ہے صرف،
ان کے ہاں ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور جن کا خیال یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، وہ 2 یا 3 اجزاء سے مل کے بنا ہے، تو وہ جیسے اجزاء کم ہوں گے تو ایمان میں کمی ہوگی، اجزاء زیادہ ہوں گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی۔ تو ان کے ہاں ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اب یہ بحث ہے، اور اس میں امام ابو حنیفہ یہ بطور ریپریزنٹیٹو کے ذکر کیے جاتے ہیں، ایمان بسیط ہے اس گروہ کے، اور باقی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری یہ نمائندے تصور کیے جاتے ہیں، یعنی یہ بحث یہاں پر زیادہ ہوتی ہے امام بخاری کے یہ باب باندھنے کی وجہ سے، کہ یہ ایمان کے مرکب ہونے والا جن کا موقف ہے یہ ان کے نمائندے ہیں۔ اب یہ دونوں لوگ امت مسلمہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن یہ جو موقف ہے اس میں پھر جب وہ سیاسی حالات ساتھ ملے تو ان حالات میں پھر شدت آئی، اور اس میں پھر غلو پیدا ہوا، مبالغہ امیزی آئی، اور اس مبالغہ امیزی کی وجہ سے امت میں پھر قتل و غارت کا بھی سلسلہ شروع ہوا، اور یہ 5 قسم کے گویا کہ مواقف سامنے آئے۔ پہلے ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر ہم اس بحث پہ چلتے ہیں، نصوص کو دیکھیں گے کچھ، تاکہ یہ بحث ایک دفعہ ہمارے احاطہ ذہن میں آ جائے۔ مثلا ایک فرقہ تھا مرجئہ، یا آپ نے کلام کی جو بحث پڑھی اس میں ان کا تذکرہ پڑا ہوگا۔ یہ رجا سے نکلے ہیں، رجا، رجا کا مطلب امید، تو مرجئہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امید کی انتہا پر ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اب اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں دے سکتی، بس وہ ایمان لے آیا، اب جو مرضی کرتا پھرے، وہ نیکیاں کرے گناہ کرے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ رجا یعنی ایمان کی بنیاد پہ امید، اللہ سے امید کی انتہا پر ہیں، جو کہ ایسی امید ہے جو شریعت نے بھی نہیں بتائی۔ تو ان کے ہاں انڈرسٹوڈ بات اب سامنے آئے گی کہ ان کے ہاں ایمان بسیط ہے، وہ ایک چیز کا نام ہے۔ جب وہ ایک چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو اب ایمان آپ کو حاصل ہو گیا، اب اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایمان بسیط ہے، صرف دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کر لینا اس تصدیق کا، یہ ایمان کہلائے گا، جس کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں اور کوئی نیکی مفید نہیں۔ گناہ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے ایمان میں، اور آپ جنت میں جائیں گے، نیکی کرتے رہیں آپ کا ایمان اپنی جگہ پہ سلامت ہے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ بھی کیونکہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں، اس لیے جو ان کے ناقدین تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ کو بھی مرجئہ میں شمار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل رجا میں سے ہیں، یعنی مرجئہ میں سے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے، اگرچہ ایمان کے بسیط ہونے کے موقف میں یہ دونوں ایک ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ گناہ کو غیر مضر اور نیکی کو غیر مفید نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو گناہ ہے وہ نقصان دہ ہے اور نیکی ایمان والے کو فائدہ دے گی، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی ایمان بسیط ہے، ایک چیز کا نام ہے اور وہ ہے تصدیق قلبی۔ دل سے اگر کسی نے ان سب عقائد کی تصدیق کر دی ہے کہ جو ضروریات دین میں شامل ہیں تو وہ پھر مومن ہے، اور اس پہ ان کے پاس دلائل ہیں، ہم ان دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے۔ ایک فرقہ تھا کرامیہ، ان کا کیا کہنا تھا؟ ایمان فقط زبان سے اقرار ہے، ایک آدمی نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل سے مانتا ہے نہیں مانتا، وہ مومن ہے، اور یہ ایمان اس کا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے مفید ہے۔ اب دنیا میں بھی وہ مومن ہوگا کیونکہ ہم دل کھول کے نہیں دے سکتے، زبان پہ ہی ہم نے اعتبار کرنا ہے، تو وہ مومن ہے،
اور یہی ایمان اس کا آخرت کے اعتبار سے بھی قابل قبول ہے اللہ کے ہاں، اگرچہ وہ دل سے نہیں مانتا۔ اب کرامیہ کے ہاں یہ جو ڈیفینیشن ہے، اس سے منافقین بھی مومنین میں شمار ہوں گے، کیونکہ منافق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کر لے لیکن دل سے تسلیم نہ کرے۔ تو منافقین کا بھی مومن ہونا یہ ان کے اس موقف سے یعنی لازم آتا ہے، لیکن ان کے ہاں بھی ایمان بسیط ہے، اور اقرار باللسان کا نام وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قول، ایمان کا قول جو ہے اس کا نام ایمان ہے۔ تو یہ تین لوگ وہ ہیں، مرجئہ، کرامیہ اور حنفیہ، کہ جو ایمان کو بسیط کہتے ہیں، لیکن آگے اس کی انٹرپریٹیشن میں ان میں فرق ہے۔ اچھا، آگے جو دو لوگ ہیں مثلا یہ معتزلہ ہیں اور خوارج ہیں، ان کے ہاں ایمان مرکب ہے، اور مرکب کس سے ہے؟ ایمان، اعتقاد اور عمل اور قول، تین چیزوں سے عبارت ہے۔ اعتقاد کا مطلب دل سے ماننا، قول کا مطلب زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، اور عمل کا مطلب پھر جو تقاضے ہیں ایمان کے، جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے دکھانا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا یا زنا کرتا ہے، وہ عمل چھوڑ دیا اس نے، ایک حرام کا ارتکاب کر لیا، تو اب ان کے ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے ہاں گناہ کبیرہ والے آدمی نے ایمان کے ایک جز کو چھوڑ دیا۔ جب ایمان کے ایک جز کو اس نے چھوڑا تو ایمان تو نہیں رہا، تو اگر وہ توبہ کر لے گا تو یہ جز دوبارہ اس میں شامل ہو کے اس کا ایمان پورا کر دے گا۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا، جیسے کہ کفار جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایمان مومن ہو کے نہیں مرا، بلکہ وہ ایمان کے بغیر مرا ہے۔ یہ معتزلہ کا موقف ہے۔ اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ خوارج کا موقف ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کیونکہ مرکب ہے، اب جو آدمی گناہ کرے گا، صغیرہ کرے یا کبیرہ کرے، تو اس کا ایمان تو نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ اب اگر تو وہ توبہ کر کے تو دوبارہ مومن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اب اگر نہ جو کفار کے اوپر تلوار چلانے کی اجازت ملتی ہے حربی کے اوپر، تو ہم اس پر بھی تلوار چلائیں گے اور یہ بھی واجب القتل ہوگا۔ تو خوارج نے اس لیے بہت سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا قتل بھی کیا، اور ان کی پوری تاریخ ہے۔ آج کل ہمارے آرمی چیف بھی خوارج کی گردان کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ اصل میں جو یہ لوگ ہیں ان کو لوگوں کے ہاں خوارج کے نام کی جو حساسیت ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خوارج نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اب جو خلافت تھی اس نے خوارج کے خلاف جو آپریشن کیا، ان کے خلاف جو یعنی ان کو ختم، ان کی کمر توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ سوسائٹی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ان کے خلاف یہ جہاد کیا جا رہا ہے۔ تو سوسائٹی میں ان کی جو سمپتی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی، بلکہ ان کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی سمپتھی جو ہے وہ سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے اور آپریشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے خوارج کی گردان کی جا رہی ہے۔ لیکن خوارج یہ ایمان کو مرکب سمجھتے تھے، اور گناہ کرنے والے آدمی کو مومن نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کافر ہو گیا۔ اور اس میں امام بخاری، امام شافعی، امام احمد، یہ جو گروہ ہے یہ بھی ایمان کو مرکب کہتے ہیں، لیکن اس میں جو اعمال یا گناہ کا اعمال، ترک عمل یا ارتکاب گناہ کا جو معاملہ ہے، اس کو وہ کفر کی حدود میں نہیں ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسے نقصان تو ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں وہ فاسق ہو گیا۔ کفر سے پہلے کی ایک منزل ہے تو اس کو فسق میں شمار کرتے ہیں، اس کو کفر میں شمار نہیں کرتے۔ میرا گناہ گار ہے لیکن بہرحال ہے مومن، اس کا ایمان کم ہے، کمزور ہے۔ اب اگر امام بخاری اور امام ابو حنیفہ ان دونوں کے موقف کو ملا کے دیکھا جائے تو اس میں صرف لفظی نزاع نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے، لیکن جو گناہ ہے وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے اور نیکی فائدہ بھی دیتی ہے۔
امام بخاری وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، 3 چیزوں کا نام ہے، لیکن جو عمل میں سستی کرے یا گناہ کرے اس کا ایمان جاتا نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایمان چلا جائے تو وہ تو کافر ہو جائے۔ ہاں وہ فاسق ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان مومن وہ رہتا ہے۔ اب اس میں صرف لفظی نزاع ہے، اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارے تاریخ میں ایمان کی اس ڈیفینیشن کی بنیاد پہ یہ گروہ رہے، اور ان میں ہمیں کچھ چیزیں گویا کہ بھگتنی بھی پڑی، گروہ بنے اور ان کے خلاف جہاد بھی ہوا، اور پھر کلامی بحثیں، یہ معتزلہ نے کلامی بحثوں کو زیادہ پروموٹ کیا، اور خوارج نے اس میں تشدد داخل کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کی جو بحث ہے، اس میں موقف ٹائٹل کے دور پہ 2 ہی آتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام بخاری۔ امام ابو حنیفہ کے معاملے میں 2 قسم کے اقوال آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے الایمان قول، ایمان قول کا نام ہے، لا یزید ولا ینقص، یہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک آتا ہے کہ یہ قول سے مراد ہے اقرار باللسان، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب، ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی نے دل سے مان لیا ہے تو پھر وہ مومن ہے۔ اب اس کی مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک نبی ہیں، اور وہ یہ تعلیمات دیتے ہیں، اور اس پر وہ دلی طور پہ قائل ہو گیا۔ کسی نے اس سے اقرار کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا مطالبہ نہیں کیا، اور وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ مومن ہوگا، کیونکہ دل نے تسلیم کر لیا ہے، تو اب اس کے اندر ایمان آ گیا۔ ہاں اگر کوئی اس سے اقرار کا مطالبہ کرتا تو پھر اس پر اقرار کرنا، اپنے اس ایمان کا اظہار کرنا لازم ہو جاتا، لیکن اگر کسی نے اقرار نہیں اس سے مطالبہ نہیں کیا تو پھر اس کے اندر، دل کے اندر یہ تصدیق موجود ہے، تو ایمان موجود ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ مومن والا سلوک کرے گا، یعنی فیما بینہ و بین اللہ، وہ مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، اصلاً ایمان یہ تصدیق قلبی کا نام۔ تو ان دونوں اقوال کی جو آپ کہہ لیں کہ تطبیق کی جاتی ہے، وہ یہ کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ فیما بینہ و بین اللہ، تصدیق بالقلب کو ایمان سمجھتے ہیں، لیکن تصدیق دل کا عمل ہے، اور دل کا عمل انسان تو نہیں جان سکتے، تو اس عمل کی نشانی کے طور پہ قول یعنی اقرار باللسان کو بھی ایمان کہتے ہیں، کہ اگر اقرار باللسان مطالبے پر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تصدیق بالقلب اس میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کا نہیں پتا کہ یہ، یعنی دنیاوی احکامات فیما بینہ و بین الناس، اس کے لیے قول ضروری ہے، اور وہ فیما بینہ و بین اللہ، اس کے لیے تصدیق قلبی کافی ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے قانونی ایمان۔ تو قانونی ایمان اللہ اور بندے کے درمیان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور قانونی ایمان بندے اور بندوں کے درمیان یہ قول کا نام ہے، اور یہ لا یزید ولا ینقص، یہ زیادہ نہیں ہوتا، یہ کم نہیں ہوتا۔ جب ایک دفعہ یہ چیز حاصل ہو گئی، اور کیونکہ یہ سنگل چیز ہے تو اب اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، وہ ہے یا نہیں ہے، یہ اس قبیل سے ہوگا، وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس قبیل سے نہیں ہے۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس بات کا اظہار موجود ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں واقعہ نے ایمان والوں کا ایمان میں زیادہ، وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان ان کو بڑھا دیا ایمان میں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اس طرح کی آیات بہت ساری آتی ہیں، میں ابھی کچھ امام بخاری نے بھی ذکر کی ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ایک ہی چیز کا نام ہے، یہاں پر جو کمی زیادتی ہو رہی ہے، یہ کمی زیادتی یہ کیفیت میں ہے، کمیت میں نہیں ہے۔
یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت میں کمی زیادتی یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے اور یہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وہ قوت اور ضعف میں کمی زیادتی ہے، وہ ثبات اور طمانیت اور عدم اطمینان پہ کمی زیادتی ہے، وہ ایمان کے اندر رونق اور بشاشت، اس کے اندر جو تزئین و آرائش ہے اس میں کمی زیادتی ہے۔ یہ ایمان، نفس ایمان، اس کی ماہیت میں، اس کی کمیت میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت مزید پختہ ہو گئی۔ ایمان کوئی پھول کے بڑا نہیں ہوا، یا ایمان کے اندر وہ کمی نہیں آئی، یعنی ایمان کے ٹکڑے نہیں ہوئے، ہاں اس کی قوت میں کمی آ گئی، یعنی ضعف آ گیا اس میں۔ تو رونق اور بشاشت یا ثبات اور طمانیت، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اب مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے جو سوال پوچھا فوراً وہ یہ تھا، اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، وہ ایک کیوریاسٹی ہے، وہ ذرا اس کو ذرا شفا دینے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر اللہ نے وہ دکھایا بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان موجود تھا، لیکن اطمینان کی اعلیٰ درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو آبزرو کر کے وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو گویا کہ جب وہ انہوں نے دیکھ لیا تو اب ان کے دل کے اندر ثبات اور طمانیت کی جو کیفیت پیدا ہوگی، قرآن کریم اس کو زیادتی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے موقف کے مطابق لا یزید ولا ینقص جو یہ کہہ رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کی ان آیات سے مراد یہ ہوگا کہ اس میں قوت آ جاتی ہے، اس میں طمانیت آ جاتی ہے، اس میں مزید پختگی، استقامت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دلی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے موقف کے مطابق۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان میں زیادتی اعمال میں زیادتی ہے، تو عمل کیونکہ ایمان کی ماہیت کا حصہ ہیں تو اعمال جتنے بڑھتے جائیں گے تو ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ تو وہ نفس ایمان میں زیادتی اس کو شمار کرتے ہیں اور نفس ایمان میں کمی اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بحث ہے جی، اس کا خلاصہ ہے، اور اس میں جو امام ابو حنیفہ کے دلائل ہیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور جو امام بخاری کے دلائل ہیں وہ انہوں نے خود اس ترجمۃ الباب میں ذکر کر دی ہیں۔ دیکھیں یہ سورۃ النحل کی آیت ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اللہ آگے اللہ تعالیٰ استثناء کر رہے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ آدمی کفر بھی کر لے تو اس کا کفر نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں وہ کفر نہیں ہوگا، الا من اکرہا، مگر جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس کا جو دل ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، تو وہ کافر نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ اس نے ظاہری طور پر عمل وہ تو ایمان کے منافی کیا ہے، لیکن اس کا دل کیونکہ مطمئن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مومن ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا یعنی نفس ایمان کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قالت الاعراب، دیہاتی آئے، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل آپ کہیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، یعنی ظاہری طور پر تم نے اپنے اوپر وہ طاری کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن اس وقت ہوگا بندہ جب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کے مطابق ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تصدیق قلبی کو ایمان کہیں گے۔ اچھا یہ والی آیت آگے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اب یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگ وہ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کا دل ایمان نہیں لایا۔ ابھی دل ایمان نہیں لایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ آگے دیکھیں یہ جو آیت ہے اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ
अमाल ईमान की माहियत का हिस्सा नहीं है। सूरह हुजुरात में है, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन, अगर दो गिरोह मोमिनों के इक्ततलू, ये लड़ पड़े। अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, तलवार उठाना, असलहा उठाना, ये तो गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला इसके बावजूद उनको मोमिन कह रहा है, मोमिनों की दो जमातें। इसका मतलब है कि इस अमल, इस गुनाह के बावजूद वो मोमिन है। इसका मतलब है कि नफ्स ईमान उनमें मौजूद है। अच्छा, और इसी तरह ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अब ईमान वाले ईमान कैसे लाएं? इसका मतलब है कि ईमान, तुम्हारे दिल तो मान रहे हैं सारी चीजें, लेकिन अमलन भी ईमान लाओ, और गोया के अमल भी करो इस पे। तो ईमान, नफ्स ईमान मौजूद है, हाँ उसके जो तकादे हैं उन पर अमल करो। और ये वाली एक दलील है कि जहां पर भी कुरान करीम में आया आमनु व आमिलुस सालिहात, ये वाव से आया है, हरफ अतफ वाव है। और हरफ अतफ वाव ये मुगायरत का तकाजा करता है। मुगायरत का मतलब ये है कि ये दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान में आता है आमतौर पे। इसका मतलब है कि ईमान एक अलग चीज है और अमल साले एक अलग चीज है। तो हदीस में ये वाली दो रिवायात आमतौर पे पेश की जाती हैं कि जब जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मल ईमान, ईमान क्या है, तो आपने उसके जवाब में ये कहा अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वगैरह, ये आपने फरमाया। और ये सब एतकादात की बातें हैं, दिल से मानने वाली। आगे इस्लाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल बताए, अन तुकीम सलाह व तुती ज़का वगैरह वगैरह। और इसी तरह उसामा बिन जैद वाली रिवायत है, उन्होंने एक काफिर को गिराया, और जब तलवार से वार करने लगे तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने थोड़ी देर रुके और फिर कहा अच्छा मौत दे के अब कलमे पड़ता है, उन्होंने फटका दिए। अब वो सहाबी खड़े थे, उन्होंने कहा कि उसामा, इसने तो कलमा पढ़ लिया था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो तलवार के खौफ से पड़ा था। उन्होंने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फिर उसामा को पूछा उसने कलमा पढ़ा था? उन्होंने कहा जी पढ़ा था। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें उसे कत्ल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा जी वो तो तलवार के खौफ से पड़ा था। तो आपने उस वक्त फरमाया हल्ला शककत क़ल्बहु, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने दिल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, तुम्हारे लिए उसकी निशानी ये थी कि उसने इकरार कर लिया है। अब दिल, इसका मतलब है कि दिल के साथ उसका ताल्लुक है। आपने दिल के साथ बताया कि दिल चीर के देखना कि ईमान है या नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी निशानी मौजूद है। इसी तरह दीगर हदीस में, अभी आप यहाँ पे भी बहुत सारी हदीस पढ़ेंगे बुखारी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब इसमें अल ईमान क़ौलुन, ये फीमा बैनहु व बैन अन्नास, कि ये आदमी अगर दिल की तस्दीक के साथ ये कलमा कहता है तो वो जन्नत में जाएगा, वो मोमिन होगा। तो ये सारी इनकी इनके दलाइल हैं इमाम अबू हनीफा और दीगर लोगों के, कि जिनके नज़दीक ईमान बसीत है। एक चीज का नाम है तस्दीक कल्बी का नाम। अच्छा जी, मैं सवालात हम लेते हैं, टाइम भी हो गया, लेकिन इमाम बुखारी की ये जो रिवायत, ये तर्जमतुल बाब है, मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा, आप इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये सारे वो दलाइल हैं कि जो इमाम बुखारी अपने मौकिफ के दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं। ख्याल से 9 बजे जमात है, तो ठीक है, हम कल इसको पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह उल अजीज इस पे फिर आगे जो इबारत है उसको करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। तो यहाँ पे जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह उल अजीज आप थोड़ा सा उसको अगर ज़हन में है तो नोट कर लें, तो हम इंशाअल्लाह कल इस पे बहस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इंशाअल्लाह कल